السلام علیکم، میں ہوں جابر بیگ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی. خان صاحب کا سعودی عرب کا دورہ کیسا رہا؟ خان صاحب کا جو حالیہ دورہ رہا یہ باقی جو تمام سابقہ دورے جو ہوئے یا جتنے بھی سربراہان مملکت گزرے ان سب میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے کامیاب ترین دورہ تھا. بہت ہی اہم دورہ تھا اور پاکستان کی تاریخ میں صدر ایوب کے بعد اگر کسی سربراہ کو سب سے زیادہ اچھا والہانہ جس کا استقبال کیا گیا یا پروٹوکول دیا گیا تو وہ عمران خان صاحب کا یہ حالیہ دورہ تھا. عمران خان صاحب وہ حکمران ہیں جن کو شاہ سلمان نے خود آ کر ریسیو کیا. یہ ان کو اعزاز دیا انہوں نے، ان کے شایان شان کہ وہ خود وہاں تشریف لائے اور خان صاحب کو انہوں نے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا اور اتنا اچھا، اتنے خوشگوار ماحول کے اندر انہوں نے خان صاحب کو خوش آمدید کہا. اس دورے کے حوالے سے میڈیا نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھ رکھا ہے کہ بڑی گرم جوشی سے دونوں جو سربراہان ہیں وہ ملے. خان صاحب کا دورہ جو تھا وہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بڑی اہمیت کی حامل تھیں اور ان میں 2-3 ایسے بڑے امپورٹنٹ ایشوز تھے جن پہ بات کرنا اور سعودی جو حکمران ہیں ان سے ملاقات کرنا یہ بہت ضروری ہو گیا تھا. تو اس حوالے سے خان صاحب اپنے چند وزراء کے ساتھ جو ریلیونٹ وزراء ہیں جن کی وہاں پہ ضرورت تھی، جنہوں نے وہاں پہ معاہدوں کے اوپر دستخط کرنے تھے، خان صاحب ان کو ساتھ لے کر گئے اور خان صاحب نے اپنے جو انہوں نے معاہدے کرنے تھے، جو خان صاحب کے پاس جو چیزیں تھیں ان کے سامنے رکھیں اور انہوں نے بہت ساری جو بہت سارے معاہدے تھے ان پہ انہوں نے سائن کیے. سب سے جو اہم اور امپورٹنٹ جو بات تھی وہ خان صاحب نے سعودی عرب کو سی پیک منصوبے کا حصہ بننے کی دعوت دینی تھی اور وہ دعوت شاہ سلمان نے، سعودی حکومت نے بخوشی اس کو قبول کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ آئندہ انشاءاللہ مستقبل میں وہ سی پیک منصوبے کا حصہ ضرور بنیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے پاکستان کے لیے اور سی پیک منصوبے کے لیے کہ اگر سعودی عرب اس سی پیک منصوبے کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر دیگر جو ممالک ہیں جیسے ابوظہبی ہے، قطر ہے اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی سی پیک کا اس منصوبے کا حصہ بنیں گے، جس سے پاکستان میں خوشحالی بڑھے گی، پاکستان کی معیشت مور جو بہت زیادہ سٹرونگ ہوگی، لوگوں کا روزگار بڑھے گا. تو اس طرح اور دیگر جو منصوبے ہیں ان منصوبوں پہ بات ہوئی. شاہ سلمان نے جو پاکستانی جو لیبر ہے اس حوالے سے بھی ایک خوشخبری خان صاحب کو پہلے سے ہی سنا دی کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں وہ بڑے بڑے منصوبے ان کے ذہن میں ہیں، وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، لاکھوں پاکستانیوں کو وہ روزگار مہیا کریں گے. اور اس بات پہ انہوں نے بڑا زور دے کر کہا کہ ہم دیگر ممالک کو بھی اس کا موقع دیں گے لیکن پاکستانی جو ورکرز ہوں گے، لیبر ہوگی، ان کو پریفرنس دی جائے گی، ان کو زیادہ تعداد میں جابس دی جائیں گی. پھر جو ایک مسئلہ تھا کرپشن کے حوالے سے، جو لوگ پاکستان سے لوٹ مار کر کے، جو سیاستدان جو لوٹ مار کر کے سعودی عرب میں یا دیگر دنیا کے ممالک میں جائیدادیں بناتے تھے، اس حوالے سے بھی بڑی ڈیٹیل سے بڑی جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہوئی. اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ جو لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور وہ پھر دوسرے ملکوں میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں، اس پہ ایک سخت قانون بنانے کے بھی، اس پہ بھی ایک
بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، اور اس بات کا دونوں طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک قانون بنانا چاہیے جو ایسے لوگوں کی گرفت کر سکے اور لوٹے ہوئے پیسے جو ہیں وہ اس متعلقہ کنٹری کو واپس بھیجے جائیں، جتنی بھی وہ جائیداد ہو یا پراپرٹی یا بزنس جو بھی ہے، لوٹ مار کا پیسہ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجا جاتا تھا وہ اس متعلقہ ملک کو واپس دیا جائے گا۔ یہ بھی، اس پہ بھی بات ہوئی، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جو پہلے سیاستدان، حکمران یا بیوروکریٹس سے جو بھی لوگ ملوث تھے کرپشن میں، ان کے پیسے جو ہیں وہ واپس لائے جائیں گے اور ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ اب اگلا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی اہم مسئلہ تھا، وہ یہ مسئلہ تھا کہ خان صاحب کی OIC کے سربراہ سے ملاقات ہونا بہت ضروری تھی، اور اس کا خان صاحب بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے مسلمان جو ہیں یہ اس مسئلے کو بڑا سینسٹیو سمجھتے ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں یورپین ممالک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی رہی، معاذ اللہ ان کے جو خاکے بنا کر وہ پیش کیے جاتے رہے، اس حوالے سے مسلمانوں کی بڑی دل آزاری ہوئی، اور اس چیز کو روکنے کے لیے خان صاحب اپنے ایک طریقے سے، اپنے لائے عمل سے ان کو روکنا چاہ رہے تھے کہ ان کو باقاعدہ اس معاملے میں ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ مسلمانوں کو اس طرح بہت تکلیف پہنچتی ہے اگر آپ اس طرح کی کوئی گستاخی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے خان صاحب نے OIC کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ خان صاحب نے اپنے جو خیالات تھے، جو جذبات تھے، ان کا اظہار کیا ہے، اور ان سے یہ کہا ہے کہ وہ دیگر اسلامی ممالک کے جو لوگ ہیں، سربراہان ہیں، ان کو بھی اس معاملے پر اکٹھا کریں، ایک پیج پر اکٹھا کریں، اور پھر ہم اپنی آواز کو دنیا کے سامنے اس کو بلند آواز کو پیش کر سکیں، ایک مضبوط آواز کے ساتھ ہم ان کے سامنے جا سکیں، اپنا موقف بیان کر سکیں، اور انہیں اس گستاخی سے روکا جا سکے تاکہ آئندہ کوئی بھی ملک، فرانس سمیت اور ڈنمارک سمیت کوئی بھی ایسا ملک جو ہے وہ اس طرح کی گستاخی نہ کرے اور مسلمانوں کی دل آزاری نہ کرے۔ خان صاحب نے اپنا یہ پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ اب ترکی اور پاکستان، ملیشیا ہمیشہ سے آواز اٹھاتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب، قطر اور دبئی جو ہے یہ مضبوط کنٹریاں ہیں، یہ اپنی آواز اٹھاتی ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس پہ بات کی ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ظلم و بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں اس کو روکنے کا واحد ایک ہی حل ہے کہ ہم تمام مسلمان ایک پیج پر اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ اکٹھے ہو کر لڑیں، اور جو لوگ جو ظالم ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے یا کنٹری سے تعلق رکھتے ہوں ان کو مل کر روکا جائے۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ اس معاملے کو بڑی حد تک کنٹرول کر لیا جائے گا، اور یہ دوبارہ ایسی کوئی کسی قسم کی گستاخی کسی بھی کنٹری میں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ بہت چھوٹے چھوٹے جو منصوبے ہیں ان پہ بھی بات ہوئی ہے، اور اچھے اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ لگیں گے۔ پاکستان کے جو قیدیوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا، جو قیدی وہاں پہ ہیں یا تو ان کو رہا کیا جائے گا یا ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ جو بھی سزائیں ان کو ملی ہیں، اگر وہ مجرم ہیں، جرم کیا ہے تو وہ پاکستان کی جیلوں میں ان کو اس طریقے سے سزا ملے گی۔ اگر کوئی پاکستان میں کوئی گیا ہوا ہے سعودیہ سے بھاگ کے تو وہ ان کو ان کے حوالے کریں گے۔ اس طرح کے قوانین کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، ایسے بھی شکوں میں بھی سائن ہوئے ہیں۔ تو اوورآل خان صاحب کا یہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی معیشت کے حوالے سے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے حوالے سے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے یہ دورہ انتہائی کامیاب اور شاندار رہا ہے۔ اس تمام تر جو مصروفیت تھی، جو آفیشیل مصروفیات تھی، اس سے فارغ ہونے کے بعد خان صاحب اور جو دیگر وزراء تھے وہ تمام، اور خاتون اول بشریٰ بی بی نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ خان صاحب کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کے جو دروازے ہیں وہ کھولے گئے، آپ نے وہاں پہ نوافل ادا کیے،
اور پھر آپ نے افطاری بھی وہیں پہ کی. یہ تمام تر امیجز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے لگتے ہیں ان پکچروں میں. اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے حاضری دینا جو اللہ کے بعد جو سب سے بڑی دنیا کی ہستی ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہیں. آپ کے روزے پہ حاضری دینا, آپ کو سلام پیش کرنا وہاں پہ جا کے, یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے. آپ کے لیے حرم شریف کے دروازے بھی کھولے گئے اور خان صاحب نے اندر جا کے نوافل ادا کیے, دعائیں کیں. یہ بھی بہت بڑے اعزاز اور سعادت کی بات ہے. تو اس طرح یہ دورہ جو ہے وہ بہت ہی کامیابیاں سمیٹ کر لایا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام تر جو نیک وہ وہاں پہ جو مقدس مقامات ہیں, جو اللہ کا گھر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, اللہ پاک اس کے صدقے سے جتنے بھی نیک مقاصد کے لیے وہاں پہ گئے تھے, اللہ ان سب میں برکت عطا فرمائے, ان سب میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ایسے ہی مواقع پیدا کرتا رہے اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں اور پاکستانی لوگوں کو روزگار ملے, پاکستان کی عزت اور شان اور وقار میں اضافہ ہو. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.